پھر جواب دے. اور مسجدوں ہی میں لکھا ہوتا ہے پکار کے ساتھ اللہ کے علاوہ کا نام. کسی نے کچھ لکھا, کسی نے یا علی مدد لکھا, کسی نے یا رسول اللہ مدد لکھا, مختلف. اور آیت درمیان میں لکھی ہوتی ہے کہ مسجد اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ سعودی عرب کی کسی مسجد میں دیکھا آپ نے اس طرح کے نعرے؟ عرب کنٹریز میں دیکھا, ملیشیا میں دیکھا, کہیں بھی دنیا میں نہیں ہے. تو میرے بھائی اپنے ایمان کو مضبوط کرو. توحید کے معاملے میں اسلام بہت حساس ہے, بہت حساس ہے. مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی. جو اللہ اس کے رسول کا فرض ہے اس کو باقی رکھو. عیسائیوں کی طرح غلو مت کرو کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. آپ ابھی تک کسی توحید ہمیں سمجھائیں گے, ہے نا, ایک چیز. دوسری چیز انہوں نے یہ کہی کہ سعودی عرب کے اندر کوئی مسجد ہمیں ایسی بتا دیں کہ جس کے باہر یہ لکھا ہو کہ یا رسول اللہ, یا اللہ کے ساتھ میں یا رسول اللہ لکھا ہو. تو آقا علیہ السلام کے روزے مبارک پہ باقاعدہ لکھا ہوا تھا یا اللہ یا رسول اللہ, لکھا تھا نہیں لکھا تھا؟ 1924 سے پہلے سب لکھا ہوا تھا. 1924 تک اہل سنت والجماعت کی حکومت تھی. پھر نجدیوں نے انگریزوں سے اور اسرائیل سے ساتھ مل کے حجاز مقدسہ پر قبضہ کرا. قبضہ کرنے کے بعد اس کا نام انہوں نے نئی بدعت ایجاد کری, سعودی عربیہ, جبکہ یہ نام ہے ہی نہیں. شروع سے لے کے 1400 سال سے لے کے 1924 تک اس کا نام تھا, حقیقی نام حجاز مقدسہ. اور انہوں نے ان نجدیوں نے نئی بدعت ایجاد کر دی. اب یہ بول رہا ہے سعودی عرب کی کسی مسجد میں دیکھا. ارے بھائی سعودی عرب کے اندر تو باہر کھل رہا ہے. سعودی عرب کا امام تو اسرائیل سے دوستی کر رہا ہے. سعودی عرب کے اماموں سے قال تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا وقد توضأ صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة ومات ودرعه مرهونة عند يهودي وعامل يهود خيبر على الشطر مما يخرج من زروعهم وثمارهم وأحسن إلى جاره اليهودي مما كان سببا في إسلامه. وحين يغفل منهج الحوار الإنساني تذكى جوانب الصدام الحضاري وتسود لغة العنف والإقصاء والكراهية. والله أول شيء يعني قرار البحرين هذا قرار سيادي يعني خصها هي. وإن شاء الله يكون الاتفاقية هذه تساعد على السلام إن شاء الله بين الدول العربية وإسرائيل ونرتاح شوي من تجار القضية. هو صعب انه في يوم وليلة طبعا بيصير اعتياد على الموضوع تطبيع هذا سواء من الشعب البحريني نفسه او من الخليج والشرق الاوسط عموما, لانه النفوس للحين فيها موضوع ان اسرائيل اصلا دولة محتلة ومطلعة الفلسطينيين من بيوتهم, فصعب الواحد زي ما تقول يعتاد على هذا الشيء في وقت قصير. يمكن في المستقبل ما أدري, من أستبعد الشيء هذا. یہ بیان میں نے کل عربی میں میں نے ان کے خطبے پر ایک بیان جاری کیا ہے, اور اردو میں کیونکہ اس پر بات نہیں ہوئی تھی اس لیے اس وقت یہ چند کلمات میں ذکر کر رہا ہوں. اللہ اگر یہ حالت ہوگی حرمین کے اماموں کی اور ان کے سربراہ و ذمہ دار کی, تو کیا حشر ہوگا بقیہ ملاؤں کا, مولویوں کا, مفتیوں کا, قاضیوں کا, اور سرکار اور دربار سے وابستہ ملازموں کا. اور دہشت گرد حکومت کی فضیلتیں ایسی بیان کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی چھوٹے ہو گئے. یہ حکومت ان سے آگے بڑھ چکی ہے. یہی ہے جو اس وقت اللہ کی نمائندگی کر رہی ہے. ایسا جھوٹ اور دجل و فریب کیسے زبان پر اور حرم میں اور منبر حرم پر جاری ہوتا ہے. ابھی جمعے کو امام حرم اور حرمین کے امور کے ذمہ دار اعلیٰ جناب عبدالرحمن سدیس صاحب نے تقریر فرمائی, جمعے کا خطبہ دیا مسجد حرام میں, جس میں یہودیوں کے ساتھ تعلقات اور یہودیوں کے ساتھ دوستی کے لیے بیان فرمایا, اس کے لیے تمہید کی. کیونکہ جو کام امارات نے کھل کر کیا ہے, ظاہر ہے کہ یہ دونوں حکومتیں یہودیت کی پیداوار ہیں اور یہودی ماں کا دودھ پی کر یہ سب بڑھے ہیں.
لیکن جو چیزیں مخفی تھیں وہ اب کھلنے کا دور آ گیا ہے. تو پہلے انہوں نے روابط کا اعلان کیا, اب جو روابط آل سعود قائم کرنے جا رہے ہیں کھلم کھلا دکھا کر پوری دنیا کو بتاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے, اب چونکہ اس کا دور قریب آ گیا ہے تو استعمال چلیں گے. بھائی سعودی عرب کے امام تو بدعت ایجاد کرنا, جوئے کے اڈے کھول رہے ہیں, فلمیں جو ہے سنیما گھر کھول رہے ہیں, مندر بھی بن گیا نا, مندر بھی بنوانے میں لگے ہوئے. سابق امام کعبہ شدید تنقید کی زد میں ہیں. گزشتہ دنوں سابق امام کعبہ عادل کی جانب سے سعودی عرب میں منعقد ہونے والے پہلے تاش کے پت ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا گیا. سابق امام کعبہ عادل نے نہ صرف ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا بلکہ ایک میچ میں حصہ بھی لیا. عادل کو اپنے اس اقدام کے باعث تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے. سوشل میڈیا پر صارفین کی جانب سے امام کعبہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ انہیں ایسے متنازع ٹورنامنٹ میں حصہ نہیں لینا چاہیے تھا, جبکہ دوسری جانب کئی لوگوں کی طرف سے تاش کے پتوں کے سعودی عرب میں ٹورنامنٹ کے انعقاد کا خیر مقدم بھی کیا گیا. برسوں سے سنگیت اور کلا سے دور رہ رہے سعودی عرب نے بدھوار کو سبھی بندھن توڑ دیے. سعودی عرب میں منورنجن کے لیے پہلا سینما گھر کھول دیا گیا ہے جس میں پہلی فلم بلیک پینتھر دکھائی گئی. بتا دیں کہ سعودی عرب میں سینما گھر میں پہلی بار دکھائی جا رہی فلم کے لیے کچھ وشیش مہمان کو ہی آمنترت کیا گیا تھا. عام لوگوں کے لیے گروار سے یہ سینما کھول دیا جائے گا. اب عام لوگ بنا کسی ڈر اور بھے کے شکروار سے سینما گھر کا مزہ لے سکتے ہیں. غور طلب ہے کہ سعودی عرب میں سینما گھر پر پچھلے کئی دشکوں سے بین لگا ہوا تھا اور اسے پچھلے سال دسمبر کے مہینے میں ہٹا دیا گیا تھا. آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب میں سینما گھروں کو سنچالت کرنے کے لیے امریکی آپریٹر کمپنی AMC ایسی پہلی کمپنی ہے جسے لائسنس دیا گیا ہے. اب لائسنس ملنے کے ساتھ ہی کمپنی نے پورے سعودی عرب میں سینما گھر کھولنے کے لیے کام شروع کر دیا ہے. بتا دیں کہ شاہی ڈکری کے انوسار گھوشنا کی گئی تھی کہ دیش میں اب سینما گھر کھولے جائیں گے. غور طلب ہے کہ سعودی عرب میں سینما دکھائے جانے کی اجازت دینا ایک نئے یگ کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے. بتا دیں کہ سعودی عرب میں اس سے پہلے مہیلاؤں کو جلد ہی کار چلانے, لوک سنگیت کارجکرموں اور فیشن شو میں جانے کی اجازت دی جا چکی ہے. سعودی عرب کے سینما گھر میں فلموں کو پردرشت کرنے سے پہلے سرکاری سینسر لینا ہوگا. بدھوار کی رات کو دکھائی گئی فلم اس کا اپواد نہیں تھا. فلم سے ہنسا کے دریشوں کو نہیں کاٹا گیا تھا لیکن کسنگ سین کو فلم سے ہٹا دیا گیا تھا. پردھان منتری مودی 9 سے 12 فروری کے بیچ فلسطین, UAE اور عمان کی یاترا پر جانے والے ہیں. اس دوران مودی ابو دھابی میں پہلے ہندو مندر کا ادگھاٹن کریں گے. فی الحال سنیکت عرب امارات میں کیول ایک ہندو مندر ہے جو دبئی میں استھت ہے. سال 2015 میں مودی یاترا کے دوران UAE سرکار نے ابو دھابی میں مندر نرمان کے لیے زمین کے آونٹن کا اعلان کیا تھا. سرکار نے الواتوا علاقے میں مندر کے نرمان کے لیے 20,000 اسکوائر میٹر آونٹت کی تھی. بتا دیں کہ UAE میں قریب 26 لاکھ بھارتی رہتے ہیں جو وہاں کی آبادی کا 30% حصہ ہے. PM نریندر مودی 10 فروری کی شام کو ابو دھابی پہنچیں گے اور اگلے دن دبئی جائیں گے. 11 فروری رویوار کو وہ دبئی اوپیرا میں بھارتی سمودائے کے لوگوں کو سمبودھت بھی کر سکتے ہیں. بتا دیں کہ 2015 میں PM مودی کے UAE دورے کے بعد سے ہی بھارت کے ساتھ اس کے آرتھک اور رکشا سمبندھوں میں تیزی آئی ہے. غور طلب ہے کہ 2017 میں ریپبلک ڈے کے پریڈ میں بھی ابو دھابی کے کراؤن پرنس شیخ محمد بن زاید ال نہیان چیف گیسٹ بھی تھے. اب ابو دھابی میں مندر کا ادگھاٹن ہونے سے دونوں دیشوں کے سمبند اور مضبوط ہوں گے. یہ لوگ مندر بھی بن رہے ہیں مگر اس کے خلاف انہوں نے کبھی نہیں بولا کیونکہ دانا پانی بند ہو جائے گا نا بھائی, وہاں سے نجدی ریال بند ہو جائیں گے تو پھر یہ بولنے کا طاقت نہیں بچے گی نا. اور اب انہوں نے جو کہا ان کا جواب آپ نے دیا. اب ایک کام کرتے ہیں 1400-1500 سال پیچھے جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. جیسا کہ یہ بول رہے ہیں کہ سعودی عرب میں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے. ارے سعودی عرب میں کوئی ایسی مسجد نہیں جہاں پر یا علی مدد لکھا ہوا نہیں ہے یا حسین مدد یا حسین نہیں لکھا ہوا ہے. کوئی دقت نہیں اگر وہ اگر نہیں لکھتے ہیں نا کوئی دقت نہیں. وہ کیوں نہیں لکھتے ہیں میں بتا دیتا ہوں اس کا. کیونکہ 1450-1500 سال پہلے آقا علیہ السلام نے فرما دیا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں بولوں گا, حدیث پاک کے ذریعے بتاؤں گا. سرکار نے فرمایا کہ شیطان کا سین کہاں سے طلوع ہوگا؟ نجد سے. نجد کہاں پر ہے؟ ریاض میں. ٹھیک ہے, میں حدیث پڑھوں گا, سنیے. سعودی عرب میں ایسی کوئی مسجد نہیں جہاں پر ایسا کچھ لکھا ہوا ہو
تو سعودی عرب کے اندر ایک جگہ ہے اس کا نام ہے نجد، جن کا نام انہوں نے بدل کر ریاض رکھ دیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھوں گا آپ کے سامنے، اس سے خلاصہ کروں گا، اپنی زبان سے کہتا جاؤں گا تو وہ شاید آپ کو ہضم نہیں ہو، آپ کو تو یہ حدیث بھی ہضم نہیں ہوگی. سن لیجئے. مگر ان لوگوں کی باتیں بغیر سوچے سمجھے کہتے ہیں یہ ہضم ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں ہو جاتی. اور ہمارا یہ کام نہیں کہ ادھر سے پوسٹ لی ادھر سے پوسٹ ڈال دی. ارے مطالعہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سمجھ میں آیا نا؟ مطالعہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اللہ کے کرم سے. یہ بزرگوں کا فیض ہے ہمارے اوپر. اور میں تو ان کو بھی مشورہ دوں گا کہ تم بھی مطالعہ کرو تو تھوڑا علم بڑے پتہ چلے نجد کہاں ہے. نجد بھی سعودی عرب میں ہی ہے، نجد بھی وہیں پر ہے. سن لیجیے آپ، وہاں پر آپ مسجدوں کا حوالہ دے رہے ہیں نا طارق مسعود صاحب کہ وہاں کی مسجدوں میں نہیں لکھا رہتا، لیکن وہاں پر شیطان کا سین طلوع ہوگا. یہ پتہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ نہیں پتا؟ چلیے میں بتا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، طالب علم بتائے گا آپ کو. رکیے، حدیث نمبر 7094 ہے نا، 93 اور 94. 93 کدھر گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف رخ کیے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے آگاہ ہو جاؤ، فتنہ اس طرف ہے جدھر سے شیطان کا سنگ طلوع ہوتا ہے. سنگ جہاں سے طلوع ہوتا ہے فتنہ وہاں سے نکلے گا. دوسری حدیث سماعت فرمائیے، 7094 نمبر ہے اس کا، صحیح بخاری کی. یہ راجستھان اہل حدیث مکتب سے چھپی ہے، اسی سے حوالے دے رہا ہوں آپ کو. حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے ملک شام میں ہمیں برکت دے، ہمارے یمن میں ہمیں برکت دے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اور ہمارے نجد میں، مطلب یہ اس وقت کی بات ہے، اور ہمارے نجد میں جب نجد اچھا شہر ہوگا اس ٹائم پہ، اور ہمارے نجد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت دے. مطلب ادھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے نجد کے لیے دعا کروا رہے ہیں، لیکن آقا کریم اگنور کر رہے ہیں ان کو. یہ دیکھیے آپ، شام میں برکت دے، ہمیں ہمارے یمن میں برکت دے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کی، اور ہمارے نجد میں میرا گمان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا، وہاں جلجلے اور فتنے ہیں، وہاں شیطان کا سنگ طلوع ہوگا. یہ بخاری شریف کی 2 حدیث پاک میں نے پیش کری ہیں. شیطان کا سنگ کہاں سے نکلے گا، نجد کہاں پر ہے، سیٹلائٹ سے بھی پروو ہے بالکل. تو انہوں نے دیکھا سب لوگ بیٹھ گئے جتنے بھی اپنے رومال ڈال کے وہاں پر سعودی عرب کے اندر. اور بھیا اس حدیث کا کیا کریں، اس کو کیسے نکالیں؟ کیونکہ آج کل یہ حدیثیں نکالتے تھے، حدیثوں کے جو ٹرانسلیشن ان کے اندر وہ بدلے میں ملیں گے آپ کو، انگلش ورژن اس کے ملیں گے آپ کو، تو بدلے میں ملیں گے تاکہ آنے والی جنریشن اس کو پڑھے. اب وہ شیطان کا تین جو ہے کب طلوع ہوا؟ 1924 کی آپ تاریخ پڑھ لو، تاریخ نجد و حجاز، تاریخ مکہ مدینہ آپ کتاب پڑھ لو. 1924 کے آج سے 100 سال پرانی تاریخ. شیطان کا سنگ جو ہے نجد میں طلوع ہوا. محمد بن عبد الوہاب نجدی نام کا شخص پیدا ہوا. اس نے 1924 میں 60,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مزارات کو توڑا اور کئی مساجد کو انہوں نے شہید کیا جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی تھی. وہ تبرک کے طور پہ کچھ لوگوں نے، مسلمانوں نے وہاں پہ مسجد تعمیر کری کی، حضور نے نماز پڑھائی ہے، کئی مسجد انہوں نے شہید کی. یقیناً اس مسجد میں یا رسول اللہ اور یا اللہ اور یا رسول اللہ لکھا ہوگا، جبھی تو اس شیطانی گروہ نے جو اس مسجد کو اور اس جگہ کو توڑا. یہ شیطانی گروہ ہی تو تھا، یہی تو ہے وہ شیطان کا سنگ طلوع ہوگا. بھائی 1924 میں یہی تو وہ لوگ ہیں نجدی. آج تم سعودی عرب بول رہا ہو، یہی تو وہ لوگ ہیں شیطانی گروہ لوگ آج وہاں پر قابض ہیں. اور ابھی تم دلیل دے رہو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، جنت الماکی تو صاف ہے، جنت المالا تو صاف ہے. بھائی 1924 میں توڑ دیا نا، ساری مساجد توڑ دی نا، کئی سینکڑوں مسجدیں توڑ دی، سینکڑوں ہزاروں مزارات انہوں نے توڑ دیے، جنت البقیع توڑ دی، جنت المالا توڑ دیا. وہاں پہ سب اہل سنت کے عقائد کی علامت موجود تھی، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ انور کے قریب بھی یا رسول اللہ یا محمد لکھا ہوا تھا، اس کو بھی انہوں نے مٹانے کی کوشش کی. اور بلکہ اور ایک آخری بات اور کہہ رہا ہوں، یہاں تک کہ ان کے مولوی کہہ رہے ہیں کہ وقت آئے گا تو ہم گنبد خضرا بھی توڑ دیں گے. معراج ربانی کی یوٹیوب پہ ویڈیو ڈلی ہے، ابھی کسی کو لگے نا کون جائے گا تاریخ میں، تو ان کے ابھی جو ان کے محمد بن عبد الوہاب نجدی کی اولاد کو آپ کو دیکھنا ہے تو معراج ربانی نام کا شخص ہے، یوٹیوب پر آپ جاؤ، وہی سلال رومال پہن کے کہتا ہے کہ وقت آئے گا تو ہم گنبد خضرا بھی توڑ دیں گے. یہ ہے ان کا بغض. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں، اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی تھے، اور یہ 7ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی کے آخر میں یہ گنبد تعمیر ہوئی، اور اس پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے. تو اس کے توڑنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بے شک دیا ہے، اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لیے اس سے روکا ہے رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ
यही तो वो शैतानी ग्रुप है नजत की, खवारिज खवारिज है ये। खवारिज और हुजूर ने फरमाया खवारिज जहन्नम के कुत्ते हैं।